رکانہ بن عبد یزید نامی ایک خوبصورت بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ پیچ کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ محمد کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے۔ نعوذ باللہ! مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا اور وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں ثبت بن ارمن۔ او ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے۔ ثبت نے ہٹتے ہوئے کہا، تم محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، ثبت نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹیوں اور بیٹوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاثیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا، میرے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک
بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکے میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پر طنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کی۔ آپ مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتے ہیں کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اور وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹکا۔ بھاری بھرکم جسم میں 3 بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس شخص نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ اللہ کا نبی ہی ہے۔